گر تجھے مشکلوں نے گھیرا ہے ہاں جینا مرنا، اس کو قدسی سلام کرتے ہیں سیدہ جو غلام تیرا ہے ہاں جینا مرنا، کیوں نہ مولا حسن کی بات کروں، دل میں میرے انہی کا ڈیرا ہے ہاں جینا مرنا عجیب، اور المدد یا حسین ابن علی، المدد یا حسین ابن علی، ہر مصیبت میں ورد میرا ہے ہاں جینا مرنا، اور غوث اعظم کی ہے یہ مجھ پہ عطا، غوث اعظم کی ہے یہ مجھ پہ عطا، میرا ہی دستگیر میرا ہے ہاں میرا ہی دستگیر میرا ہے ہاں جینا مرنا، اور کتنا میں اپنے باپ کی بات کروں، کتنا خوش بخت ہے چراہی ایوب، جس کا جنت بقی میں ڈیرا ہے جینا مرنا نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، خدا کرے قبول ہو قبول ہو قبول ہو۔ ترجمان اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ترجمان اہل سنت مفکر اسلام شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب۔ فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلیں ازل کی نہا تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام سٹیج پر مسند صدارت پر جلوگر حضرت قبلہ پیر طریقت پیر السید محسن علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیگر علماء اور منتظمین اہل سنت و جماعت
آپ حضرات جس عقیدت اور محبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کا ذکر سننے کے لیے حاضر ہیں کہ جس نے تن تنہا ناموس رسالت پر پہرا دیا، اور ایسا پہرا دیا کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادب کے سینے میں غار ہے۔ تو زندہ قوموں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے تذکرے کرتے رہتے ہیں۔ بج رہا ہے دہر میں آج بھی ڈنکا ان کے نام کا، بج رہا ہے دہر میں آج بھی ڈنکا ان کے نام کا، سو گئے جو رخ موڑ کے گردش ایام کا۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی نور اللہ مرکزہ ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ہیں کہ قیامت تک جنہوں نے نبی علیہ السلام کے دین کا پہرا دینا ہے، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تو نبی آنا کوئی نہیں، نہ ذلی نہ بروزی نہ اصلی نہ جعلی، نہ تشریح نہ غیر تشریح۔ تو اب قیامت تک اس دین کو بلند رکھنا یہ حضور پہ امت کے علماء، صوفیاء، زہداء اور عفا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قیامت تک حضور کے دین کا جھنڈا جو ہے وہ بلند رکھیں۔ اور یہ ذمہ داری جو تھی وہ نبی علیہ السلام نے خود اپنی امت کے علماء کی لگائی۔ عبداللہ بن مسعود اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لما وقعت بنو اسرائیل، کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوئے، نہتہم علماءہم، ان کے علماء نے ان کو روکا کہ باز آ جاؤ، برے کام نہیں اچھے۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا فلم ینتہو، قوم باز نہ آئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ علماء پھر قربانیاں دیتے، تو میرے آقا نے فرمایا علماء کے اعصاب جواب دے گئے، علماء ظلم و ستم کا سامنا نہ کر سکے۔ فجالسوہم فی مجالسہم واکلوہم وشاربوہم، حضور نے فرمایا پھر علماء اور عوام دونوں مل گئے آپس میں، بس صرف داڑھیوں اور پگڑیوں کے فرق رہ گئے۔ ضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض، پھر اللہ نے علماء اور قوم کے دل آپس میں ملا دیے۔ مذہبی نام کے رہ گئے، جیسے عوام چل رہی تھی، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے علماء بھی ایسے بن گئے۔ پھر فلانہم علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ اور جناب داؤد کی زبانی ان علماء پر لعنت فرمائی۔ یہاں تک تو حضور نے پہلی امتوں کے علماء کا تذکرہ فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فجلس رسول اللہ وکان متکئا، کہ حضور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، اور کیا فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، فرمایا نہیں نہیں، میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا، میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا۔ جس طرح بنی اسرائیل کے علماء تھک گئے، ہار گئے، قوم کے ظلم و ستم کا مقابلہ نہ کر سکے، فرمایا میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ فرمایا ابو جعفر منصور کا دور ہو یا جہانگیر کا دور ہو یا اکبر بادشاہ کا دور ہو یا بھٹو کا دور ہو یا ضیاء الحق کا دور ہو یا پرویز مشرف کا دور ہو، بنو امیہ کا دور ہو یا بنو عباس کا دور ہو، خلیفہ عادل ہو یا بادشاہ ظلم و ستم پر اتر آئے، میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا۔ میری امت کے علماء نے حق کو حق کہنا ہے، باطل کو باطل کہنا ہے، بس یہ ڈیوٹی حضور نے لگائی۔ آج ہمارے، اور پھر اگلی بات جو حضور نے فرمائی وہ اس سے بھی بڑی جو ہے وہ سخت ہے۔ حضور نے فرمایا وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ، فرمایا جب میری امت میں کوئی آدمی ظلم و ستم کی وجہ سے سر اٹھائے
تو میری امت کے علماء نے یہ نہیں کہنا ہم کیا کر سکتے ہیں، فرمایا میری امت کے علماء کی ذمہ داری ہے وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، فرمایا تم نے ضرور بے ضرور ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑنا ہے۔ یہ حضور نے ڈیوٹی لگائی ہے، اور جو آدمی برداشت نہیں کر سکتا اس کو ممبر اور محراب والا رستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور تھوڑے محکمے ہیں وہاں چلا جائے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں علماء ہونا، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے کہ رسول اللہ کی مسند پر بیٹھنا ہے، حضور کے مصلی پر کھڑا ہونا ہے، تو پھر کوئی معمولی بات تو ہے نہیں۔ اس کے لیے بھی اوپر وزارت عظمیٰ کے لیے بھی کوئی باتیں ہیں، صدر کے لیے بھی کوئی باتیں ہیں، چیف آرمی سٹاف کے لیے بھی کوئی باتیں ہیں، تو ممبر اور محراب کے لیے کوئی لیاقت اور کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ اور جو آدمی حالات کا مقابلہ نہ کر سکے اس کو کوئی اور کام کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے تنے تنہا چومکھی لڑائی لڑی، چومکھی لڑائی لڑی، وہ میں آگے بات کرنے لگا ہوں۔ آج مسجد میں کوئی عالم حضور کی سیاست پر بات کرے، بھئی حضور نے ایسے حکومت کی، حضرت عمر نے ایسے کی، صدیق اکبر نے ایسے کی، حضرت عثمان غنی نے ایسے کی، حیدر کرار نے ایسے کی، امام علی مقام ایسے گئے، امام حسن نے ایسے کی، عمر بن عبدالعزیز نے یہ کیا، اورنگزیب عالمگیر نے یہ کیا، شیر شاہ سوری نے یہ کیا، صلاح الدین ایوبی نے یہ کیا، محمود غزنوی نے یہ کیا، طارق بن زیاد ایسے آیا، خالد بن ولید ایسے گئے، حضرت شرحبیل ایسے گئے، حضرت کاکا ایسے گئے، حضرت مثنیٰ ایسے گئے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ سیدھی سیدھی باتیں کیا کریں، آپ مسجد میں ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ میں نے کہا کمینے، ایک ڈیوٹی تمہاری حکومت نے لگائی ہے، ایک ڈیوٹی ہمارے آقا و مولا نے لگائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، اس کے حق اہل سنت و جماعت زندہ باد، ہمارے حق اہل سنت و جماعت زندہ باد، مولانا خادم حسین رضوی صاحب زندہ باد۔ میرا نعرہ نہیں لگانا، لبیک یا رسول اللہ، یہ نعرہ لگا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ آپ باہر والے ناراض ہیں اس نعرے پر؟ یہ نعرہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ تو لگانا ہے، پوری دنیا میں لگانا ہے، یہ نعرہ لگانا ہے۔ یہ نعرہ آج کا نہیں ہے، یہ نعرہ آج کا نہیں ہے، یہ نعرہ جنگ یمامہ کا نعرہ ہے۔ یہ نعرہ حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف ہے نہیں ہے، ویسے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آدھی رات کے وقت غزوہ خیبر کی طرف جاتے ہوئے صحابی رسول حضرت عامر بن اقوا، سلمہ بن اقوا کے بھائی، اور سلمہ بن اقوا وہ صحابی ہیں جو گھوڑے سے بھی تیز دوڑتے تھے، اور یہ حضور نے فرمایا تھا پیدل چلنے والوں میں میرے غلاموں سے سب سے افضل بندہ یہ ہے عامر سلمہ بن اقوا، اور ان کے بھائی ہیں حضرت عامر بن اقوا۔ یہ میدان خیبر کی طرف جاتے ہوئے آدھی رات کے وقت، بخاری شریف میں وہ نعت موجود ہے، صحابہ کیا یار کوئی نعت تے سناؤ۔ آج کہتے ہیں جی کوئی ٹائم ہوتا ہے، میں کہا ذکر رسول کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ تیرے کنا شیشے پون، تو حضور دا ذکر سن کے بھی جناب پریشان ہونا، اور تو سننا کدا ذکر ہے پھر سانو دس۔ ذکر چھیڑیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ فرمایا حضور دا غلام ہوئے گا تو کبھی کا اور سناؤ۔ ہاں جی، حضرت محمد بن عمار بن یاسر، یہ نکے جائے حضرت عمار بن یاسر دے پوترے حضرت ربیع بنت معوذ کول گئے، حضور جنہ دی شادی ہوتے تشریف لے گئے، انہ دے چچا جی تے انہ دے ابا جی میدان بدر شہید ہو گئے سن، تے حضور انہ دی شادی تے بچی دی شادی تے خود تشریف لے گئے، حضرت ربیع بنت معوذ دی شادی تے
حضور اس واسطے گئے، فرمایا جدا پیو بھی کوئی نہ ہوئے، چاچا بھی تھی، اس لڑکی نو تو لوگ یتیم کر کے تے مار دین گے، حضور نال چل کے گئے، فرمایا جدا کوئی نہیں ہوتا میں ہاں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک لبیک۔ انہاں کو حضرت محمد بن عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر دے پوترے گئے، انہاں کہا مائی جی تسی تے حضور دا چہرہ ویکھیا، سانو دسو حضور دا چہرہ کیوں جیسی؟ اتنے جائے آج جناب 50 سال عمر ہو جاوے تن حضور دے ذکر نال پریشانی ہوندی، اور 10 پھر کدے ذکر نال تیرا دل ٹھنڈا ہونا ہے؟ پھر توں دس اور گل، اسی چھڑتے ہیں چپ کر 5 منٹ بہ جاندے ہیں، توں دس پھر کدا ذکر کرنا ہی؟ اتنے بچے بھی جا کے حضرت محمد بن عمار بن یاسر نے کیا، انہاں کیا جناب صفی لنا رسول اللہ، انہاں کیا مائی جی حضور دی شان بیان کرو ساڑھے سامنے۔ اے ہی میلاد ہوندہ ہے، اور کی میلاد ہوندہ ہے؟ آپ نے فرمایا یا بنی اللہ رأیت الشمس طالعتن، فرمایا پترو تسی تے ویکھیا نہیں، اساں حضور دا چہرہ ویکھیا، جے تسی ویکھ لیندے تے تانوں پتہ لگدا ہونے سورج چڑھیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی تھے بولے، فرمایا رخ دن تھا یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس واسطے حضور کی شان بڑی دلیری سے بیان کرنی ہے، ڈر ڈر کے بیان نہیں کرنی۔ ہاں اعلیٰ حضرت فرمایا کل کے رضا ہے خنجر، خون خار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ فرمایا احمد رضا کا قلم جو ہے وہ کل کے رضا ہے خنجر، فرمایا خنجر ہے تو خنجر کردہ کیے، فرمایا خون خار، باقی قلم سیائی پیندن، احمد رضا دا قلم جڑا خون پیندا ہے۔ کل کے رضا ہے خنجر، خون خار برق بار، اور چلتا کیسے ہے؟ امریکہ سے ڈالر لے کر لکھتا ہے، حکومتوں کی جناب ٹیسیاں کرتا ہے کہ بھائی جناب فلاں کا قصیدہ لکھو تو پلاٹ مل جائے گا، فرمایا نہیں، یہ رسول اللہ کی ناموس کے لیے بجلی کی طرح چلتا ہے۔ کل کے رضا ہے خنجر، خون خار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ فرمایا بندے دے پتر بن جاؤ، حضور دے بارے کوئی گل نہیں کرنی، ورنہ احمد رضا دا قلم گردن کٹ کے رکھ دے گا۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ یا رسول اللہ۔ ایک گل جڑی اعلیٰ حضرت کی تھی نا اتنی بے باکی نال، یہی گل کلندر لاہوری اقبال کی تھی، یہی علامہ اقبال کی تھی، مصور پاکستان کی تھی۔ اقبال کہندا نہ ساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ اقبال کہندا میرے پورے کلام وچ نہ شراب دی گل ہونی، نہ شراب دے پیالیاں دی گل ہونی، نہ شراب پلان والے دی گل ہونی، نہ پیڑن والے دی گل ہونی، لیکن میں آکھا پھر کی ہونی؟ اقبال کہندا جدوں میں عشق رسول دی گل کرنا تے بڑی بے باک ہو کے کرنا۔ میں کیا اقبال تو یورپ جو پڑھ کے آیا تاں بے باک ہو گیا؟ ABC پڑھیا؟ کہنے لگا نہیں مولی خادم، شنیدم آنچ از پاکان امت، ترابا شوخی رندانہ گفتم۔ اقبال کہندا نہیں، میں یورپ پڑھ کے بے باک نہیں ہویا، میں سیدنا صدیق اکبر تو لے کے غازی عبدالقیوم اور غازی علم الدین تک سارے کو ایک جہی گل سنی، میں تاں بے باکی نال گل کرنا۔ پوری پاکان امت نے جدوں حضور دی گل ہوئی بڑی بے باکی نال کی تھی، باقی سر جھکا کے رہے، لیکن جدوں رسول اللہ دی گل آئی پھر انہاں ایہو جی گل کی تھی کہ پھر ایہو جی گل کسے نہیں کی تھی۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہی گل اقبال کر بیٹھا، کہنے لگا کل ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہند کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں۔ اقبال کہندا خود گیا، ویسے نہیں گیا حج تے نہ عمرے تے گیا، تصوراتی دنیا در رسول تے جا کے رو پیا، عرض کیتی حضور مصر دے مسلماناں نو ویکھو کی کر رہے ہیں، ہندوستان دے مسلماناں نو ویکھو یہ کی کر رہے ہیں۔ آخر تے جڑی اعلیٰ حضرت گل کیتی نا انہیں جانا انہیں مانا، اقبال بھی وہی گل کر بیٹھا، کہنے لگا یہ زائران حریم مغرب
ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں۔ اقبال کہندا حضور ساڈا انہاں نال کی تعلق ہے جڑے تانوں بھی نہ پہچان سکے۔ یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، کدی جناب امریکہ جا رہا ہے، کدی لندن جا رہا ہے، کدی کینیڈا جا رہا ہے، میں آکھا مدینے در آ کے نے جانا ہے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ تو حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور جمال، حضرت عبداللہ بن رواحہ درباری شاعرن کیون اے حضور دے درباری شاعرن آج اہل سنت پوچھ کے نہیں میلاد منانا چاہیے، میں کہا جس طرح تسی کر رہے ہو میلاد بھی کسی چنگے بندے کو پڑھاؤ، ہاں جڑا بندے دیاں ٹنگاں کمی جا رہی ہوں جڑا کہے میں بارود والا نہیں ہوں درود والا ہوں تے کول کدی میلاد نہیں پڑھانی، ہاں وہ جھوٹ مارنا او درود والا ہے بارود والا نہیں، وہ کمینے دا پتر ہے جڑا ایک گل کرنا، وہ حضور دی 10 سالہ زندگی اور جہاد دا سارا اسلام دا نظام نو سمیٹ کے رکھنا چاہندا، وہ کفر نو خوش کرنا چاہندا، وہ محمد عربی دی تلوار نو جڑا وہ پیچھے رکھنا چاہندا، جبکہ اقبال کہندا عبدالصمد گورنر لاہور سی، او دی بیٹی شرف النساء او جدو مرن لگی تے اپنی ماں نو کیا انہیں کہا ماں جی میری قبر اتے تلوار رکھنی تے قرآن رکھنا ہے۔ اقبال نے اپنے کلام وچ لکھیا عبدالصمد گورنر سی لاہور دا، او دی بیٹی شرف النساء مرن لگی، انہیں اپنی امی نو کہا امی جدو میں مر جاواں میری قبر تے پھل بھی نہیں چڑھانے چادر بھی نہیں چڑھانی، ایک قرآن رکھنا ہے دوسری تلوار، تو ماں کہنے لگی کیوں؟ انہیں کہا ایند و قوت حافظ یک دیگرند کائنات زندگی را محورند، انہیں کہا دنیا کے اوپر مسلمان بلند ہی ان دو وجہ سے رہ سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ان کے تلوار ہو دوسری ہاتھ میں قرآن ہو۔ انہیں کہا ماں ماں نے پوچھا بیٹی کیوں؟ فرمایا قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے۔ جیڑا بدر دی گل نہیں کر سکتا انہیں حضور دی سیرت کی بیان کی تھی، وہ جھوٹ مارنا بکواس کرنا، جیڑا صرف رسول اللہ دی گل حضرت علیمہ سعدیہ دے گھر تک کرنا وہ کمینے دا پتر ہے، اگلی گل کیوں نہیں کردا؟ اگلی گل کیوں نہیں کردا ہو؟ اس واسطے کہ خود قربانی دینی پیندی۔ بتاؤ شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن۔ جیڑا بدر دا نام نہیں لیندا ڈر کے جی ہم درود والے ہیں، میں نے کہا درود کی جگہ ہم درود پڑھتے ہیں، لیکن جب بارود کی بات آئے تو محمد عربی کی تلوار کی بھی بات کرتے ہیں۔ نہیں لبیک لبیک لبیک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اقبال کہنا بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، ایک چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ اور بدن کو بیدار، فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویران از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز، از خواب گراں از خواب گراں خیز۔ اقبال کہنا اٹھا مسلیا اپنے قرآن کی خود حفاظت کر، اٹھ اپنے حرم کی خود حفاظت کر، اٹھ اپنے نبی کی ناموس کی خود حفاظت کر، اٹھ ناموس صحابہ کی خود حفاظت کر، اٹھ ناموس آل بیت کی خود حفاظت کر، اٹھ ناموس اولیاء کی خود حفاظت کر، اٹھ نبی کے جلوس کی خود حفاظت کر۔ یہ اس لیے بزدل بنانا چاہتے ہیں، غازی ممتاز کی جیب میں اس دن تسبیح بھی تھی، ہاں غازی ممتاز کی جیب میں اس دن تسبیح بھی تھی، لیکن اس نے تسبیح نہیں ماری، کہا تسبیح کی جگہ اور ہے، یہاں بارود کی جگہ ہے۔ اور پھر میرے آقا و مولا نے توجہ، نبی علیہ السلام نے جب اپنے دشمن کعب بن اشرف کو
مارنے کے لیے آدھی رات کے وقت 5 صحابہ کو روانہ کیا جن کی قیادت محمد بن مسلمہ کر رہے تھے. حضرت عباد بن بشر بھی کی تھے, حضرت قیس بن جبیر بھی تھے, حضرت ابو نائلہ بھی تھے. ان 5 صحابہ کو حضور لے کر جنت البقیع کے پاس گئے. سارے صحابہ باقی سو گئے. جب وہاں گئے تو حضور نے ان کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی. فرمایا امدو علی برکت اللہ وعونہ, فرمایا جاؤ بھائی اللہ کی مدد اور اللہ کی برکت تمہارے ساتھ ہے, یہ تلوار میری لے جاؤ. تو اس دن حضور نے چادر نہیں دی. ہاں چادر اس دن حضور نے نہیں دی, باقی صحابہ کو حضور نے چادریں بھی عطا فرمائی ہیں, لیکن اس دن محمد بن مسلمہ کو حضور نے تلوار دی. اور پھر آج لوگ ہمیں کہتے ہیں ناموس رسالت پر بات جو ہے وہ نرم کرنی چاہیے. جب آپ حضرت محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے قلعے پر گئے تو نیچے سے آواز دی, حالانکہ وہ یارانہ تھا. آپ نے فرمایا یار نیچے آ, ہم تجھے ہتھیار دینے آئے ہیں, تیرے گندم وصول کرنے آئے ہیں, تجھ سے ادھار لینی ہے گندم. تو پتہ ہے حدیث پاک میں الفاظ کیا ہیں؟ قالت امراتہ اسمع صوتا یقطر منہ الدم. اودی زنانی بڑی دانا سی کعب بن اشرف دی. وہ کہنے لگی تھلو جڑی آواز آئی نا اتے قلعے تے, اس قلعے وچوں تو اس آواز وچوں تو خون ٹپک رہا. کیوں جی اجے تے صحابی نے یار بن کے آواز دیتی, جے ویسے بن کے آواز دیندے تو دا قلعہ بھی پھٹ جانا سی. فرمایا تو حضور دیاں گستاخیاں کرنا. دوسری روایت تے وے کہ تعلقت بھی امراتہ فقالت فواللہ مکانک اسمع صوتا یقطر منہ الدم. اودی زنانی نے اودہ گٹ نپ لیا, انہیں کیا تھلے نہ جاویں, اے آواز بڑی خطرناک ہے. این حضور دی عزت ناموس تے گل ہوندی, چونکہ چنانچے سے باتیں نہیں ہوتی. ہاں جڑا آپ جدی آپ ہی ٹنگا کمیاں جان انہیں ناموس رسالت تے کی گل کرنی, انہیں ممتاز قادری تے کی گل کرنی. جڑا کہندا ہم بارود والے نہیں ہیں, ممتاز قادری دی محنت دی تو نفی کرنا چاہتا ہے. ممتاز قادری بارود چلایا اتھے کی تسبیح چلائی, دسو نا کوئی تو پریشانی والی بات ہے. بارود چلایا, توجہ بات سمجھ آ رہی. ممتاز قادری کے والد صاحب اب ہم 4 جنوری میں پھر ان کو لاہور بلا رہے ہیں. لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں ممتاز قادری کی حمایت میں مسلم مسجد لوہاری بار. اتنے اسی لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں, ممتاز قادری دی رہائی واسطے کر رہے ہیں. وہ والد نے اسی مہمان خصوصی بلایا. وہ والد نو 2 باری پتر سزائے موت سنے ہوئے نا, تے پیو پتر بیمار ہوئے تے پیو دی کمر دوری ہو جاندی. ممتاز قادری دا پیو اینج کیوں چل رہا؟ اقبال کہندا دل زیش کے توانا می شود خاک ہم دوشے سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے, اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا, اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا. حضرت سعد بن معاذ, میں دی دلیری صحابہ دی گل تو سنان لگا, ایویں نہیں گلاں. آج جناب سانو لوگ کہتے ہیں اینج سر کرو جی, میں کہا تو اینج کر سر, حضور کے غلام ایسے سر کر کے جیئیں گے. ہاں نہ سر جھکا کے جیئے نہ منہ چھپا کے جیئے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیئے. 2 دن اگر ہم کم جیئے تو اس میں حیرت کیا, ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیئے. زندگی فضول ہے, خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ, نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. پھانسی دا پھندا سامنے بدے ہوئے, مقام تنعیم ہوئے, بخاری شریف دی روایت ہے, مقام تنعیم ہوئے, پھانسی دا پھندا سامنے بدے ہوئے. سارے وقت جمعوا ابناؤم و نساؤم و قربت من جزن طویل ممنعی. حضرت خبیب بن عدی ترانہ پھانسی دے پھندے ہوتے جا کے پڑھیا, یا اللہ انہاں تے زنانیاں بھی جمع کر لیاں, انہاں تے اولادہ پتر بھی جمع کر لے. مولا انہاں نے تو جناب میری ہر چیز وقت بدو لحمی وقت یاس مطمئی, یا اللہ انہاں تو میرا جسم بھی کٹ دیتا ہے. تسی سوچ سکتے ہو ایک حضور دا غلام انہاں دے ڈھا چڑھ گیا تے پورا کفر جمع ہو کے ایک صحابی کو انہوں نے بدلہ لیا, تے ایک آپ دا ایک جسم دا بدن دا عضو کٹیا اتنا اتنا کر کے. بچے آ گئے, عورتاں آ گئیاں, ظالم آ گئے, ایک جسم دا بدن کٹیا. اس تو پہلے پھانسی دے بنن تو پہلے صحابی رسول کو کافر پوچھن لگے, دس ہوئے تیری آخری خواہش کے وے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو. میں تے گل صرف ایک کر کے اگے چلنا چاہتا, تیرے کو فرضاں دا ٹائم کوئی نہیں. کہنا میں جی آج امریکہ ہمارے نیچے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا وہ تو پھانسی دے پھندے ویکھ کی بھی لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اور فیض احمد فیض نے شعر اتنا بڑا کیا, انہیں کیا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں, مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں,
جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. بس وہ کہنا رات کوئی جگہ دل لان والی ہے سی کوئی نہیں جے صحابی کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. اب ایک گل بھی وہ کہہ دیں تو معافی ہو سکتی سی. آپ نے فرمایا یار 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو. مسلمان کبھی سوچا تو نے عشاء کی نماز عشاء کی اذان سے پہلے مسلمانوں کے گھروں کے جو ہے وہ چراغ گل ہو جاتے ہیں؟ کیوں جی ٹی وی چل رہا ہے, کیبل چل رہی ہے. ساڑھے بزرگاں نے لکھا جدو عشاء دا ٹائم ہوئے اذان ہوئے تو گھراں دیاں لائٹاں زائد بھی چلا دیو, ٹوٹیاں اپنے گھراں دیاں کھول دیو, نال والے نوں پتہ چلے کی ہویا. انہیں کہا جی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. ساڑھے بزرگاں نے لکھا جدو صبح دی اذان ہوئے تو گھر وچ بتیاں جلا دیو, ٹوٹیاں گھراں دیاں کھول دیو, سارے شور پہ جائے محلے کی ہویا جی؟ کہتے ہیں جی صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. تو عشاء ویلے بھی بتیاں بجھا دیں, سویرے 10 بجے اٹھے تو پھر کبھی امریکہ تیرے زیر بار آئے گا. پھر کفر تیروں مطلب ہے کفر جڑے جنہاں دا ماں پیو ہی کوئی نہیں وہ کفر مسلماناں نوں لگے پھردا. تو اٹھ نہ سرگی اٹھ, تو اٹھ نمازاں پڑھ. تو تے فرض کوئی نہیں پڑھنا, اللہ بخشنے والا ہے. میں کہا بخشنے والا تو اللہ ہی ہے, لیکن اسی اللہ نے فرمایا نا نماز پڑھ. آج مسلمانوں کے پاس فرض کا ٹائم نہیں. میں صرف یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج مسجدیں ویران ہو گئیں. جب مسجدیں آپ نے رب کے گھر ویران کر دیے تو میرا اور تیرا گھر کیسے آباد ہوگا؟ یہ کبھی تو نے سوچا ہے؟ کسی کا گھر ویران کرنے سے کوئی بندہ پھر اس کا خاندانی دشمنی چل پڑتی ہے کہ اس نے میرا گھر ویران کیا تھا, تو جو رب کے گھر ویران کرے. نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. جب صبح کا ٹائم برکت والا ہے اس وقت یہ سویا رہتا ہے. حضور نے فرمایا میری امت کے لیے برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی. بس انگریز بڑا سیانا سی, انہیں کیا جی مسلمان صبح اٹھتے رہے تو پھر تے جناب پوری دنیا تے چھا جان گے. انہاں دا نہ ٹکر مکنا ہے, نہ انہاں دی کوئی غیرت مکنی, نہ عزت مکنی. کیونکہ صبح دا ٹائم حضور نے فرما دیتا انہاں نو راتی جگاؤ صبح سواؤ, انہاں نو راتی جگاؤ صبح سواؤ. جڑا مطلب ہے بے شرمی, انگریزاں بے شرم سن, سانوں بے شرم کر کے رکھ دیتا. میں کہا جیڑی قوم جیڑی انہاں دی بہناں نال بہ کے کچھ انج نہیں سن دھیاں نو ویکھدے تے بہناں نو, اج انہاں نال بہ کے لوگ فلماں ویکھدے اور پھر کہندے جناب وہ ملالہ کیا. میں وہ ملالہ کھوتی نے کیا کرنا تھا, اس نے تو ایسے ہی کیا نا جو کافروں نے بولنی تھی وہ اتنی ساری بچی بول پڑی. اس نے کہا کہ سلمان رشدی کے خلاف مسلمانوں کے احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا. جیڑی بولی کافرہ بولنی سی اتنی ساری لڑکی بول پئی. کدی وہ ماما اودے نال ملاقات کر رہا, کدی فلانی پارلیمنٹ وچ خطاب کر رہی. میں آکھا مسلماناں دیاں دھیاں ایہو جہی نہیں ہوندیاں. بالکل مسلماناں دیاں دھیاں ایہو جہی نہیں ہوندیاں. مسلماناں دی دھی ایہو جہی میں جڑی ہن تانوں گل سنان لگا. اعلیٰ حضرت بریلوی مینوں دے فتاوا اے دے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے اے کہ دلائل الخیرات شریف ایتھے پیر صاحب بھی بیٹھے نے, علماء بھی بیٹھے نے, انہاں دے وظائف شامل ہے. دلائل الخیرات شریف شرقن غربن عربن عجمن اعلیٰ حضرت فرمایا پڑھی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے 550 سال ہو گئے سن اس درود والی کتاب نو مسلمان پڑھ دیا. اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا فرمایا کہ وہ جو دلائل الخیرات شریف کی کتاب ہے, کون سی دلائل الخیرات درود شریف کی کتاب, وہ پتہ ہے کیوں لکھی؟ محمد بن سلیمان جزولی. میں اس واسطے گل کر جاواں مطلب تے جاندے ہیں کوئی کہے جی مولانا نے ملالہ کے خلاف بڑی سخت بات کی. میں کہا ساڈیاں دھیاں ایہو جہی نہیں ہوندیاں, ساڈیاں دھیاں ایہو جہی ہوندیاں. حضرت محمد بن سلیمان جزولی زور دی نماز پڑھن گئے, ایک کنویں اتے گئے, اتھے نہ ڈول نہ رسی. حضرت این چکر لان لگ پے کنویں دا. ایک قریب دے مکان ہے تو اتنی ساری مسلمانہ دی بچی ویکھ رہی سی یہ منظر. بھائی شیخ بڑے پریشانن. اس بچی نے اتھو آواز دیتی, حضرت جی کی پریشانی؟ فرمایا بچی زور دا نماز پڑھنی, ٹائم تنگ ہو گیا, نہ ڈول ہے نہ رسی ہے. وہ بچی کہنے لگی بابا ٹھہریے میں آ رہی ہوں. محمد بن سلیمان جزولی کو کہنے لگی ذرا ٹھہریے میں آ رہی ہوں. وہ بچی آئی, کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس نے اس میں تھوکا. کنویں کا پانی ابل کر کناروں پر آ گیا, کنواں چشمہ بن گیا, پانی بہنے لگا. حضرت نے وہاں سے وضو کیا, نماز زور پڑھی. پھر نماز زور پڑھ کر اس بچی گھر جا کر دستک دی, بچی باہر آؤ. وہ کہنے لگی بابا تیری قسم کام کر چھڑیا, میں غیر مارمن نہیں ملدی. اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول. مسلمانہ دی دھیاں پچھلے دنوں کبڈی کھیڈن گئی ہوئی سن. ہندوستان پاکستانی کڑیاں کبڈی کھیڈن گئی ہوئی سن. اب وہ مسلمان جمعے پر بھی یہ بیان نہ کریں علماء تو پھر قیامت کے دن حضور کو کیا جواب دیں گے؟ یہ اب یہ بھی سیاست ہے.
کہ جیڑی مسلمانہ دی دھی صفا مروہ دے درمیان نہیں نس سکتی وہ کبڈی کھیڑ سکتی؟ دسو نا سانو بھی کوئی، یا تو پھر دسو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدرواں نہیں دین شاہبازی۔ اقبال کہندا ہے تے شاہینہ دا دین ہے، بٹیریں دے موافق کیویں ہو سکدا؟ جیڑیاں مسلمانہ دیاں دھیاں کعبے دے سامنے انج نہیں کر سکدیاں، وہ بیڈمنٹن کھیڑ سکدیاں؟ یہ بھی سیاست ہے، ہمارے علماء ممبر پر بیان نہیں کریں گے تو کب بیان کریں گے یہ باتیں؟ یہ کب رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ داتا صاحب نے لکھیا کشف المعجوب وچ، امام اعظم ابو حنیفہ دا خواب لکھیا، فرمایا میں خواب وچ ویکھیا تے حوض کوثر تے میں پہنچ گیا، امام جنہاں دے اسی ہاتھ بن کے پیچھے کھڑے ہیں امام صاحب دے، امام اعظم دے۔ امام صاحب فرماندے داتا صاحب نے لکھیا کشف المعجوب وچ، فرمایا کہ امام صاحب فرماندے میں حوض کوثر دے دائیں کنارے ویکھیا ایک بڈھا بابا تے انہاں دی بال بکھرے ہوئے تے حضور دے رخسار نال اپنا رخسار لاندن، تے میں بائیں طرف ویکھیا ایک بابا جی کھڑے تے حضرت نوفل بن حیان آ گئے۔ امام صاحب فرماندے انہوں نے میں سلام دیتا تے میں کہ یار پانی تا حوض کوثر دا پلا، تے امام صاحب فرماندے نوفل بن حیان کہنے لگے پہلے حضور کو تو پوچھا ایویں پانی تھوڑا لگنا، تے کہندے پھر انہاں جا کے حضور کو پوچھا کہ ابو حنیفہ نو پانی پیوا دیواں؟ حضور نے فرمایا پیوا دیو۔ ساڈا تے امام یہ ہو جا نا جی، گل اگلی جی حضور نے قیامت والے دن پوچھ لیا، فرمایا مینوں تو لوگ ایتھے پتھر مارے مولانا تو میرے واسطے دو چنڈا بھی نہ کھا سکے ہو دین واسطے، تو میرے نا تے تو کتنی چیزاں بناتا رہا، میں جس حالت وچ بیٹھا دین ہی تو ہے مینوں چکی پھردا، تے میں اگر دین نال بے وفائی کراں گا تے میرے تو وڈا کون ہو سکدا جناب بد دیانت؟ ہر بندہ اپنے محکمے نال مخلص ہے۔ اگلی گل جڑی سنیاں نو تاکہ پیشوائے سنیاں، داتا صاحب نے امام صاحب دے بارے کی لکھیا پتہ نہیں؟ پیشوائے سنیاں امام اعظم دے بارے، تے داتا صاحب دے بھی پیشواون امام اعظم۔ آج مسلمانوں کو پوچھو جی کون ہو، کہتے ہیں میں سیدھا سادہ مسلمان، میں کہا جی داتا صاحب ڈنگے مسلمان ہے، خواجہ صاحب ڈنگے مسلمان سے، سلطان الہند ڈنگے مسلمان، اعلیٰ حضرت بریلوی ڈنگے مسلمان، سارے کہندے ہیں میں سنی ہاں، تو کیڑے پاسوں سیدھا آیا؟ جیڑا بندہ کہندا ہے نا میں سیدھا مسلمان ہاں، اس تو بڑا منافق ہی کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، تو کیڑے پاسوں سیدھا؟ سارے بزرگ للکار کے کہندے رہے اسی سنی ہاں، تو کیوں بکواس کرنا؟ تو انہاں نالوں زیادہ دین سمجھا؟ وہ ہاتھ بن کے پیچھے کھڑے نا، ہما شیران جہاں بستائی سلسلان روباز ہیلا جساں بگسلت سلسلہ ای سلسلہ را۔ داتا صاحب علی اجویری مجدد صاحب نے شعر لکھیا امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے، فرمایا بڑے بڑے شعر ہاتھ بن کے ابو حنیفہ پیچھے کھڑے، بڑے بڑے شعر پیچھے کھڑے، اتنے بڑے داتا صاحب جا شعر کہندا میں سنی، سلطان الہند کہندے میں سنی، تینوں تے مینوں سیدھا کلمہ پڑھنا نہ دے، تو زیادی تشریح جاڑنا دین دی، اینج سینہ چاڑ کے کیا کر میں سنی، وہ کہ جی کیڑا سنی؟ ایک تو سننے اہل سنت وال جماعت ہے، انہیں کہا میں وال والا نہیں، میں داتا علی حجویری والا سنی ہے، کہو نہیں تو مٹ جاندیاں جڑیاں قوماں تعصب چھڑ دیں، ساڑھا تعصب تے ہے بھی نہیں۔ مجدد الفسانی نے اپنا مکتوبات جو لکھیا مجھے الہام سری اور کشف صحیح الہام سری اور کشف صحیح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات مجھے القاء کی گئی کہ قیامت والے دن صرف کامیاب اہل سنت نے ہونا ہے۔ گل سمجھ آ رہی؟ جی حضور نے قیامت والے دن پوچھ لیا، میں علماء نال گل کر رہا، میں علماء دے پیراں دی خاک بھی نہیں، لیکن اپنی ذمہ داریاں سمجھو، دین دے نال بہت بڑی غداریاں ہو رہی ہیں، بہت بڑی بدماشیاں ہو رہی ہیں دین دے نال، تے یارا گھر لٹیا جائے تے بندہ کوئی ہوندا ہے جڑا کہے ڈاکو لٹن دیو، یہ مطلب ہے وہ اپنا مال نہیں نا، پھر بیگانہ مال کہہ رہا، جی اپنا ہوندا تو 2 روپے بھی کوئی نہیں ہے، کوئی جیب وچ ہاتھ پان دیندا، تے پورے دین نال لوگ مذاق کیتی جا رہے ہیں، جنہاں دی مسلمانہ دیاں کڑیاں لبیک اچھا نہیں کہہ سکدیاں، قرآن نہیں پڑھ سکدیاں اچھا الف لام میم، گھر وچ پڑھ رہی ہوئے تے نہ باریاں جو آواز نکلے تو اسلام منع کردہ، اتنا نہ پڑھی مت گلی چ آواز چلی جائے، یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ گلی جو گزرنے والا تیری آواز سنے گا وہ دل وچ لالچ پیدا ہو جائے گی۔ عورت دی آواز جی ہوئی 10 مسلمانہ اس باری وچوں باہر آواز قرآن دی نہیں جا سکتی، تے مسلمانہ دیاں دھیاں نو سٹیج تے کھڑ کے تے گانے دے مقابلے کرائے جا سکتے ہیں؟
حضور دے دین نال پیار کرنا ہے، ٹوٹ کے کرنا ہے، جو حضور دس کے گئے او دے مطابق کرنا ہے۔ میں گل دوسری طرف چلی گئی، میں وہ بچی دی گل کر رہا، او بچی جنہیں کنویں میں تھوکیا تے محمد بن سلیمان جزولی فرمایا، او بچی نے کہا میں باہر نہیں آنا، آپ نے فرمایا تینوں رسول اللہ دا واسطہ باہر آ، اور پھر بچی باہر آ گئی۔ آپ نے پوچھا، فرمایا بچی تو کی عمل کر دی؟ سنو جی مسلمانوں دیاں دھیاں ہو جی ہوندیاں، میں دس دیتی شریعت دی گل، اس تو بعد اگر کسی نے غصہ لاوے مسلمانوں دیاں دھیاں کافراں نہ جا کے نہیں بہندیاں، نہ اے مسلمانوں دی تاریخ ہی نہیں۔ اسی ماویں بددیانت ہاں، مسلمانوں دیاں ماواں دیاں گوداں وچ چنگے چنگے جڑے پیدا ہوئے تے ہوندے رہن گے، اے انہاں دیاں گوداں دی برکت ہے۔ غازی ممتاز تے ہن پیدا ہویا، غازی ممتاز تے ہن دی گل ہے، ہاں جی ممتاز قادری تے ہن دی گل ہے۔ او دے والد صاحب میں نو دسیا، انہیں کیا بھئی ممتاز قادری میں نو دسیا پچھے 2 مہینے پہلے، انہیں کیا میں جدو ملن گیا جمعرات نو تے ممتاز قادری کہنے لگا ابا جی میں تو انہوں گل دساں، انہیں کہا جی دسو، انہیں کہا ابا جی جدو دا میں اڈیالہ جیل چاہیا اس ہفتے 5ویں واری حضور میں نو اپنا دیدار کرایا، 5ویں واری۔ یا رسول مسلمانہ دیاں لبیک یا رسول اللہ، تو انہوں اے جڑا نا اے میلاد شریف دے جلوس ہوتے بھی یہ نعرہ لانا ہے انشاءاللہ۔ مطلب کسی نے کوئی غلط فہمی ہوئے کہ اہل سنت کو پیچھے ہٹ جان گے، اے گردنہ اے پگڑیاں صرف حضور واسطے کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ اعلیٰ حضرت بریلی فرمایا ناموس تے نہیں ذات تے نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ مسلمانہ دیاں دھیاں ایو جیاں ہوندیاں۔ او بچی کو حضرت نے پوچھا، انہاں کیا جناب دسو بیٹی تو کر دی کیویں اتنا عمل کرنی پہ، تو پانی تھوکیا تے پانی ابل کے باہر آ گیا۔ پتہ ہے اس بچی نے کی کیا؟ محمد بن سلیمان جزولی نو عرض کی تھی بابا جی میں رسول اللہ تے درود شریف پڑھنی ہے۔ لو جی میں گل اگے کر کے مکانا چاہنا جلدی جلدی توڑے نال گفتگو بھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے غزوہ احد دے موقع تے حضور دے گھوڑے دا لگام پکڑ کے لے آئے میدان احد وچ۔ انہاں دے بھائی حضرت عمیر بن معاذ شہید ہو گئے میدان احد وچ۔ تو پھر اے نہیں کیا کسی اور صحابی نو یار گھوڑے دا لگام پکڑ کے لے جاؤ، میں برا دے بارے میرا برا دی لاش اتھے پئی تے میں چلو حضور نے مدینہ ہی پہنچنا تسی لے جاؤ، نہ برا دی لاش اتھی چھڈی، حضور دے گھوڑے دا لگام پکڑ کے چل پے۔ رستے چاہے تے ایک عورت آ رہی، بڑا نقاب پایا انہیں، میرے آقا و مولا پوچھا سعد یہ زنانی کون آ رہی، عورت کون آ رہی؟ عرض کی تھی میری امی جان آ رہی ہیں۔ سنا ہے مسلمانہ حضور نال پیار ہوئے تے انج ہوئے کہ حضور نے فرمایا گھوڑا روکو، سعد بن معاذ گھوڑا روک دیتا، جدو سعد بن معاذ دی امی جان قریب آئیاں تے حضور نے انہاں نال تعزیت کرنا چاہیے، فرمایا تواڈے بیٹے شہید ہو گئے میدان احد وچ۔ تے پتہ ہے حدیث پاک وچ کیویں سعد بن معاذ دی امی جان ہاتھ جوڑ کھڑیاں، حضور میں پتر واسطے نہیں آئی، میں تو تواڈے واسطے آئی ہاں۔ یہ ہے اللہ یا رسول یا رسول کوئی عقل وچ گل آندی کہ پتر دی لاش پئی ہوئے تے پھر حضور دا خیال ہوئے، اور میں پتر واسطے تو حضور نہیں آئی، میں تو تانوں ویکھن آئی سی۔ اے محبت ہوندی دوسرے پاس ویکھنا ہی کوئی نہیں جی میں تو ہر ایک کی سن لیتا ہوں، میں کہ اس لیے تیرا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ہر ایک کی سن لیتا ہے، صرف اس کی سن جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت ہے، صرف اس کی بات سن، ہر ایک کی کیوں سن لیتا ہے تو؟ اعلیٰ حضرت بریلوی ہاں میں گل ایک کر رہی سی، حضور نے فرمایا ظالم دا ہاتھ نپنا ہے، علماء دی ڈیوٹی کیویں ظالم دا ہاتھ نپنا ہے۔ قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند انہیں تعزیر الناس وچ لکھیا کہ یہ آخری معنی جو ہے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، یہ عوام کا معنی ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت بریلوی دے تے بڑی وڈی گلاں کیتیاں کرن تو بعد پھر انہیں یہ بھی کیا کہ 7 زمیناں تے ہر زمین اتے خاتم النبیین حضور جیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی پھر کل کے رضا پھر کنج چلیا۔ اعلیٰ مولانا روم نے گل کی تھی نا کہ ایک آدمی بہنگا سی،
انہیں اپنے شاگرد نو کیا بھائی اندروں بوتل چک کے لیا، وہ ایسی تے بہنگا، بہنگے نو دو نظر آندے۔ مولانا روم فرماندے نے وہ جدو شاگرد اندر گیا تو کہنے لگا استاد جی دائیں والی بوتل لے آواں کہ بائیں والی؟ استاد کہنے لگے بہنگا پن چھڑ تے بوتل ایک کو پہ چک کے لیا۔ وہ دوبارہ اندر گیا، ایسی تے بہنگا، انہیں پھر کیا استاد جی دائیں والی لے آواں کہ بائیں والی؟ مولانا روم فرمایا ایک توڑ دے ایک لیا۔ انہیں جدو بوتل توڑی تے ایسی تے ایک کوئی تے غائب ہو گئی دوسری بھی۔ تے مولانا روم نتیجہ کڈیا، فرمایا جنہ دنیا ہوتے حضور دی محبت تے اللہ دی محبت دو سمجھیاں تے اللہ دی محبت چاہ کے محبت رسول والی بوتل توڑ دیتی تے قیامت والے دن انہوں نے اللہ دی محبت والی بوتل بھی ٹوٹ دی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ محبت بات ایک سی لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، اتنے ضمیر تسنیہ دی تے ہے کوئی نہیں۔ فرمایا میرے نبی دی عزت کرو، میرے نبی دی عزت میری عزت، میرے نبی دی تعظیم کرو، میرے نبی دی تعظیم میری تعظیم۔ میں 1975 جیلم پڑھدا سی تے اتھے ایک بابا نواب دین صاحب آندے سن، اے گجرات دے تے انہاں جناب ٹوپی کپڑے دی پائی تے بند بدیا تے جُتی کام جی پائی ہوئی تے نعت پڑھ دے سن جامع مسجد عیدگاہ وچ، ایتھے ہاتھ رکھ کے نعت پڑھ دے سن، محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے۔ جی خدا ہی نہ منیا تو پھر ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے۔ حضور نال پیار کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، اللہ تو پہل نہیں کرنی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تو بھی پہل نہیں کرنی تے رسول تو اللہ تو کوئی پہل کر سکنا۔ اور جب کعب بن اشرف نو حضور نے مارن بھیجیا نا تو فرمایا فإنہ قد آذ اللہ ورسولہ، فرمایا وہ اللہ نو بھی دکھ دیندا تے اودے نبی نو بھی دکھ دیندا۔ دسو جی اللہ نو کوئی دکھ دے سکنا؟ دسے کوئی کائے؟ حضور نے خود فرمایا فإنہ قد آذ اللہ ورسولہ، فرمایا وہ اللہ کو بھی دکھ دیتا ہے، اس کے نبی کو بھی دکھ دیتا ہے، اللہ کو دکھ کون دے سکتا ہے؟ تو فرمایا میرے نبی کو دکھ دینا مجھے دکھ دینا ہے۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ نے فرمایا غنیمت جڑا پنجواں حصہ ہے نا اللہ واسطے تو دے رسول واسطے، اللہ نو پیسے کیڑے چاہیے؟ فرمایا یہ اللہ کے رسول کے جو پیسے دینے ہیں حضور کو وہ اللہ ہی کو پیسے دینے، اللہ ہی کو پیسے دینے۔ توجہ، اعلیٰ حضرت بریلوی جڑا ناموس رسالت تے پہرا دیتا، کی دیتا؟ آپ نے ایک جگہ ہاں وہ دوسری قاسم نانوتوی والی بات، میری گل سن کے نا اس کو فرقہ واریت نہ کہے، اس واسطے کہ جدوں تسی کہہ چھڑیا کہ حضور کا خاتم النبیین کا آخری معنی نہیں ہے تو پھر اس لفظ دے ہوتے کفر دی بنیاد بنی مرزیت آئی، انہاں کہا جدوں اس کا آخری معنی حضور آخری نہیں ہے تو پھر سانو بھی منو، آ گیا پھر میدان وچ۔ لیکن اعلیٰ میں جڑی گل اعلیٰ مولانا روم نے کہا نا بھائی بہنگے نو ایک دے دو نظر آندے تے اعلیٰ حضرت بریلوی عجیب رد کیتا، فرمایا دو ہمیرا بیند دو ہمی بیند یکرا احولاں الاما زی ہفت بینا الاما۔ اعلیٰ حضرت فرماندے اج تک تے اسی یہ سنیا سی دو ہمی بیند یکرا احولاں، فرمایا اج تک تے اسی یہ سنیا کہ بہنگے نو ایک دے دو نظر آندے لیکن الاما زی ہفت بینا الاما، فرمایا دنیا دا واحد بہنگا ہے جنوں ایک دے سات نظر آئے، جس نے ایک دے ہاں۔ فرمایا جی وہ حضور کا علم تو نس قطعی سے ثابت نہیں ہے، شیطان کا علم نس قطعی سے ثابت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی بولے، فرمایا گلہ نہیں ہے مرید رشید شیطان سے کہ وہ اس کے وسعت علمی کا لاغ لے کے چلے، ہر ایک اپنے بڑے کی بڑھائی کرتا ہے، ہر ایک مخ بچہ مخ کا یاغ لے کے چلے۔ فرمایا اوئے ہر ایک اپنے وڈے دی تعریف کردا، تو ہڈا وڈا شیطان سی تسی او دا علم ثابت کیتا، ساڈے آقا و مولا سن اسی انہاں دے علم دی گل کیتی۔ اور وقوع کذب کے معنی درست اور قدوس، میں آجی ان اللہ علی کل شیء کا معنی یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا وقوع کذب کے معنی درست اور قدوس ہے کہ پھوٹے عجب سبز باغ لے کے چلے۔ فرمایا جنم دیا اندھیا اوئے سبحانک اللہ دا کی معنی ہے؟ اور پھر کہا کہ جناب کوا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی پھر فرمایا کہ بھائی چونکہ منگل بدھ نو ہوندا ہے ناغت گوشت دا، تو فرمایا پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ میں نہ آئے تو زاغ لے کے چلے۔ فرمایا شوربے نہ روٹی تو کھانی،
بھائی آج وہ گوشت دی چھٹی سی کور مروڑ دیو. فرمایا اعلیٰ حضرت کے اہل سنت نے مخاطب کر کے فرمایا جو دین اپنا کووں کو دے بیٹھے ان کے لیے یکساں ہے کہ کلاغ لے کے چلے یا الاغ لے کے چلے. فرمایا سنی تو دلیر ہو حضور کا دامن پکڑ, جو دین اپنا کووں کو دے بیٹھے. فرمایا کھوتا خان خچر خان سانو دے نال غرض کوئی نہیں, تو دامن مصطفیٰ کو پکڑ. اور پھر اپنے بارے میں کہا اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. اے رضا ہن اعلیٰ حضرت تے گالا نہیں کرنیاں. اعلیٰ حضرت اے دے نیچی والی جلد میں تھلے والے اعلیٰ حضرت نے گل کردیا نا, آپ نے فرمایا کہ احمد رضا تے اتے گلہ نہ کیتے کرو. آپ نے فرمایا کہ ماہ فشاند نور و سگ آؤ آؤ کند ہر کسے بر خلقت خود می دند. اعلیٰ حضرت فرمایا اوے جیڑے حضور دیاں شانہ بیان کرنے انہاں دی اپنی گل, جیڑے بھونک دین انہاں دی اپنی گل. اعلیٰ حضرت فرماندے کیوں؟ فرمایا ما فشاند نور 14ویں دا رات دا چاند چڑھے ہوئے تے نور برسا رہا ہوندا, تھلے کتا ہوتا منہ کر کے آؤ آؤ کر رہا ہوندا. فرمایا پریشان نہیں ہونا, کتا آؤ آؤ تو علاوہ کر کی سکنا. اس واسطے اعلیٰ حضرت اہل سنت و جماعت دا جڑا ساڑی رب سانو بلبل بنایا. ہاں اعلیٰ حضرت بریلوی دا اتھو شروع ہی آپ نے اتھو کی تھی, واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. ایک طارق جمیل ہے, لوگ ساڑھے کہنے بڑی تقریر کرنا, میں اُدھی تقریر سنی تو میرا دماغ پھٹن لگا. وہ غاروں میں رویا, وہ مزاروں میں رویا, وہ بازاروں میں رویا. میں کہا اے تقریر ہوندی, اے تقریر ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں, کیف کے پر جہاں جلے کوئی کیا بتائے کہ یوں. کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں, روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. اے اس کو نعت کہتے ہیں. تاب مرد سحر کرد بیابان عرب, غازہ روح کمر دودھ چراغان عرب. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے جدو سورج تے چاند نو لوڑ پوے سرخی پاؤڈر دی, تے اعلیٰ حضرت فرماندے غازہ روح کمر دودھ چراغان عرب. مدینہ پاک دے جڑے چراغ جلدے انہاں دا دھواں لے کے چند اپنے منہ تے ملدا. عرش سے مجدہ بلقیس سے شفاعت لایا, طائر سدرہ نشیں مرغ سلیمان عرب. کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص, یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنان عرب. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا. یہ شان مصطفیٰ. وہ غاروں میں رویا, وہ مزاروں میں رویا, وہ یاروں میں رویا. یہ ہے, یہ نام, یہ ہے بات, یہ تو حضور کی شان ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی جڑی گل کی تھی, فرمایا وہ گل ہے لب ہے نازک ان کے. ایتھے تسی اتنے مسلمان بیٹھے ہو, پوری تاریخ 1400 سال دی تاریخ کھنگال بیٹھو, حضور دی نعت وچ ایہو جہا لفظ کسے استعمال نہیں کیتا جڑا اعلیٰ حضرت فرمایا. فرمایا وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے, ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے, گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. حضرت جی یہ گل سمجھ کسی نو بھی نہیں آئی, اے گل سمجھ کسی نو بھی نہیں آئی. وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے, ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے, گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. سمجھ ہی کوئی نہیں آئی تو اعلیٰ حضرت کتھے جا کے جناب تڑپ ماری ہے. پوری تاریخ نعت وچ کسی نے گل کی تھی, خنزیر تے کھوتے دا لفظ پوری تاریخ نعت وچ کسی نے استعمال نہیں کیتا. کھوتا تے خنزیر کتنے عجیب لفظن, لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی انہوں نے نعت وچ لے آئے. فرمایا کہ نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی, جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے. فرمایا دل تے اللہ نے بنایا حضور دی محبت واسطے. فرمایا جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے. فرمایا اتھے کھوتا تے خنزیر بڑے ہوتا. کتنی عجیب بات ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی کتھے جا کے خوک تے خنزیر نو بھی لے آئے, یعنی کھوتے تے جناب خنزیر نو بھی اعلیٰ حضرت بریلوی لے آئے. یہ صرف اعلیٰ حضرت بریلوی دا کمال ہے. کیوں جی؟ میں مولانا صاحب نو کہاں سدھے ہو کے بہ جا, ایک کہاں کیوں دا مطلب ڈڑائی,
میں اپنے منڈا میرے نال آیا, میں کہا سیدھا ہو جا. کہنا کہ استاد جی کیوں دا مطلب چنڈ کھانی. تے آلہ حضرت فرمایا یہ کیوں ادھر میں تینوں حضور دی نعت وچ استعمال میں تینوں نعت کیوں جی کیوں دا مطلب ہوتا لڑائی. پنجابی جی کہندے کیوں دا مطلب تے لڑائی. فرمایا جائے کیوں ادھر تیری لڑائی ہے, ادھر تو نعت بن. جان عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی, اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی, پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں. ہم تو ہیں آپ دل فگار غم میں ہنسی ناگوار, چھیڑ کے گل کو نو بہار خون ہمیں رلائے کیوں. یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں وہ, یا تو وہی دام سے چھڑائے, کوئی ترس جتائے کیوں منت غیر اٹھائے کیوں. اعلیٰ حضرت بریلوی ہے, اعلیٰ حضرت بریلوی کو رب نے یہ کمال عطا فرمایا. اور پھر ہر بات کے اندر اپنے عقیدے کی بات. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے وہ جسے وہابیہ نے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا, وہ شہید لیلی نجد تھا, وہ ذبیح تیغ خیار تھا. یہ ہے اس کے گھر دین کی تقویت, یہ ہے مستقیم صراط شر, جو شکی کے دل پر ہے, جو شکی کے دل میں ہے گاؤ خر, تو زبان پہ چوڑا چمار ہے, وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جودی سر بسر. وہ جو میں نے جس بندے کی بات کی ہے نا غاروں میں رویا, وہ کہتا نبی تو اپنی بیٹی کو کہہ کر گئے بیٹی میں کچھ نہیں کر سکتا, بیٹی کچھ کر کے آنا. میں آکھا ایک نبی دی تو گل کی تھی, میں ہوں ایک نبی دی گل کرن لگا. فرمایا بأن فاطمہ تا سیدۃ نساء آل الجنہ. وہ تو اپنی بیٹی کو کہہ کر گئے میں کچھ نہیں کر سکتا, تو میں کہا وہ اپنی بیٹی کو یہ فرما کر گئے بأن فاطمہ تا سیدۃ نساء اہل الجنہ. ایک تو نے نبی کی بات کی, ایک میں کر رہا ہوں. فرمایا فاطمہ جنتی ہی نہیں جنتی عورتوں کے بھی سردار ہیں. تو پھر کیا کہتا ہے کہ سیدہ نے جنت میں نہیں جانا. میں نے کہا تو تو کہتا ہے نا نبی نے اپنی بیٹی کو یہ کہا. میں نے کہا اگلی بات بھی بیان کر. حضور نے فرمایا جب میری بیٹی قیامت کے دن میدان معاشر میں آئے گی تو اس وقت آواز آئے گی سب اپنی گردنیں نیچے کر لو. کیوں؟ فرمایا سیدہ فاطمہ تو النساء گزرنے والی ہیں یہاں سے. وہ غاروں میں رویا, وہ مزاروں. ہمارے لوگ کہتے دیکھو جی کیسی تقریر کی. میں نے کہا وہ تقریر نہیں ہے, تقریر یہ ہے جو امام احمد رضا بریلوی نے کی ہے. ہاں یہ تقریر ہے. اس واسطے اہل سنت دلیر ہوون, حضور نال پیار کرنے. اور وہ یہاں ایک بندہ ہے جس نے کہا ہے کہ یہ گھوڑے کے جلوس بھی بند کر دیے جائیں اور میلاد کے جلوس بھی بند کر دیے جائیں. گھوڑے دے جلوس تے گھوڑے والے کو پوچھو, سمجھ آئی نہ بات, یہ تے انہاں کو پوچھو. ہاں باقی میلاد دے جلوس تے اسی ذمہ دار ہیں. ہاں اے تینو ہاں نبی کا مینار جاری رہے گا, نبی کا مینار ہوتا ہے, نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا. اسی اے سارا کچھ خاک ہو جائے. تو ہے جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے. تو کیا سمجھتا ہے کہ بھائی ہم اتنی تیری بات سے اس دفعہ تو جلوس اور زیادہ نکلیں گے. صرف تسی کسی نو کچھ نہیں کہنا. میں تو انہوں ایک نسخہ دیتی جا رہا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا بھائی حضور دا نا جدو تسی کیا نا لبیک یا رسول اللہ, تو پھر جدو حضور ظاہری دنیا تشریف لے آئے تو شیطان نس کے 40 دن سمندر میں جا سر ماریا. کہنے لگا حضور آ گئے, حضور آ گئے. اسی باہر کیا حضور آ گئے, انہیں اندر کیا حضور آ گئے. اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا. ہاں جی کیوں جی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی فرمایا جی کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. ہاں ویسے انہیں بھی کیا حضور آ گئے, لیکن وہ ایج کہنے بڑا فرق ہے. اسی کیا حضور آ گئے, حضور آ گئے.
کیا انہیں بھی حضور آ گئے، کچھ حدیثہ میں موجود ہے، علماء بیٹھے نہ کچھ انہیں بھی کیا حضور آ گئے، لیکن ادھے کہنے تھے نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ مومن وہ ہے جو باہر نکل کہہ دے حضور آ گئے، حضور آ گئے، وہ بھی کہتا ہے ہم بھی مناتے ہیں، میں نے کہا مرے دل سے تو نہیں نا، زندہ دل سے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ آخری بات کر کے میری گفتگو ختم۔ جسٹس افتخار چودھری چلا گیا نا، اس دے دور عمران خان نے انہیں طلب کر لیا سی، پتہ ہے چیف جسٹس نے انہیں کیا بھائی یہ ان کو باعث شرم ہے یہ بات۔ ہوں میں جڑی گل کر لگا وہ بڑی وڈی اعلیٰ حضرت بریلوی کی گل کی تھی، فرمایا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ انہیں اندر فرق جسٹس عارف خلجی اتھو دے جو چیف جسٹس سی نا، انہیں عمران خان جدو عدالت پہنچیا نا تو عمران خان کہنے لگا کہ جی میں تو ہر جگہ میں نے ججوں کی بحالی کی بات کی ہے، اور ہر جگہ میں نے ججوں کی اور سپریم کورٹ کی جو ہے وہ تعریف کی ہے۔ تو جسٹس عارف خلجی نے او دا میں کٹ کے اپنی فائل چلایا ہوا وہ بیان بڑا انہیں تاریخی گل کی تھی، انہیں کہا ہمیں تعریف نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے۔ ہوں کوئی سمجھو، ہاں تعریف کرنا ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، جدوں بھی حضور دی بات آوے تے سر جھکا لے، ہاں سبحان اللہ، وہ تے تنقید نہ کرے، ہاں بالکل مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ ہاں فرمایا ہاں کیا بات ہے مولانا، دسو جی حضور دی انگلیاں کی ہو جی سر، ہاں تسی زلف دی گل کی تھی انگلیاں تک آ جائے، تسی انگلیاں دی گل کی تھی حضور دے پیشاب مبارک تک آ جائے، حضور دی تھک تک آ جائے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تسی اجے زلف دی گل چھیڑی وہ پاؤں تک چلا جائے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اس کو مومن نہیں کہتے جی کہاں لکھا ہے، یہ نہیں۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ مرے دو جگہ مرے علیحدہ مانا ہے، ساڑھا دل پہلا تو مطلب زندہ دل ہے، تو دوسرا مرے ہویا دل ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے محبت کرنی ہے۔ اہل پنڈی بھٹیاں اے ساڑھے دو جوان کھڑے، اے بڑے ڈاڈے، اے میں نو زبردستی کھچ کے لے آئے، انہاں کہا جی تسی آنا ہی آنا ہے، نہیں آؤ گے تو پھر تو میں جناب حاضر ہو گیا۔ تو بندہ بھی چج دا بلائے کرو، خالی تقریر کرانا مقصد نہیں۔ میرے نزدیک تقریر دا مطلب اے وے کہ مسلمان جوانہ دے اندر غیرت پیدا کی جائے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی بات ہو رہی ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، یعنی تہاڈا قرآن چلتا رہے تسی آواز نہیں کرنی، حضور دی لوگ خاکے بنان تسی آواز نہیں کرنی، حضور دی لوگ فلمیں بنان تسی آواز نہیں کرنی، کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اور نابینا جڑا عرفات وچ خطبہ دیتا ہے وہ بھی اتنے یہی بکواس کیتا سی، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں آکھا الحمد تو لے کے والناس تک امن تو علاوہ بھی کچھ ہے کہ کوئی نہیں۔ اسلام امن کا درس بھی دیتا ہے اور غیرت کا درس بھی دیتا ہے، بس ہاں غیرت کا درس بھی دیتا ہے اسلام۔ پھر اس کے علاوہ جس کا امن کا درس، امن کا درس، امن کا درس، حضور آ گئے، اب امن وہ ہوگا جس کو حضور چاہیں گے، اور جنگ وہ ہوگی جس کو حضور فرمائیں گے یہ جنگ ہے۔ کہاں کفر کی ہم بات نہیں مانتے کیونکہ حضور آ گئے۔ تو بات جڑی نا جڑی غزوہ خیبر دی بات نہ کر سکے، غزوہ تبوک دی بات جڑا کربلا وچ جان واسطے ٹنگاں کمی جا رہی ہون، خالی کربلا روانہ ہوئے لوگوں نو، ہاں وہ کربلا والا نہیں ہے، او کمینہ ہے، وہ صرف ہاں اعلیٰ حضرت فرمایا ہاں اے میں نو تھلی جلد دے کدھر گئی ہو 11ویں جلد، اے اعلیٰ حضرت فرمایا ہے دے وچ آپ نے فرمایا کہ آل بیت کا ذکر لوگوں کو رلانے کے لیے اور غم تازہ کرنے کے لیے، اور فرمایا انہاں دی مظلومیت ذکر کرنا کہ کچھ نہیں کر سکتے سن، اعلیٰ حضرت فرمایا حرام ہے، فرمایا ہوتے ہف تکلیم دے مالک سن۔ پھر جناب انہوں نے القواقب الدری امام عبد الرؤف مناوی لکھیا جدو امام زین العابدین مدینہ منورہ پہنچے تھے یہ ہو جائے ایک آ گیا امام زین العابدین کو، کہنے کہ بڑا افسوس ہویا، امام زین العابدین انج ہتھکڑیاں لگیاں سن، بیڑیاں پائیاں سن، آپ نے انج اشارہ کیتا ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں بیڑیاں بھی، فرمایا تو کی سمجھنا سی مظلومہ، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی، بس اتنی بات ہے۔ ہاں فرمایا قوت ہوندیاں ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں، ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من،
سلطان الہند انج ایک باری کرن تے 90 لاکھ کلمہ پڑھے تے جنہاں دے صدقے ساریاں چیزاں حضور نے ایتھے جنہاں نو کھلایا ہوئے گالے کرنے والی ایسی آل بیت دا ذکر کرنے ہیں ایسی نہیں قوت ہوندے ہیں بس اتنی بات ہے صرف اس تو زیادہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں حرام ہے گل کرنا یہ تے توہین ہے اپنی دھی دی کوئی گل کرنا میری دھی ایک میں مولوی دی تقریر سنی ایتے تسی بھی انہوں بلاندے کہتا ہو حضرت سکینہ روندیاں گیا ایک دروازے دستک دیتی میں کہتا تو اپنی دھی دے بارے گل کر سکنا کتیا تو آل بیت دی شہزادیاں دے بارے بکواس کرنا جن کا آنچل نہ دیکھا میرو ماہ نے انہاں دیا چادرہ اتریاں تو پھر دنیا کیویں قائم رہی نا بس قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں دنیا اتو پیاسے گئے دین دنی دے سائیں بس اتنی بات ہے اہل سنت توجہ اے ہون ایک 1.5-2 صدیاں دی گل ہے حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی سید بھی نہیں ہیں صرف فقیر ہیں حضور دی امت دے ولی ہیں مسجد بیٹھے ہوئے آپ نے ایک مسئلہ دسیا لوکاں نو فرمایا جنت وچ ایک درخت ہے جڑا جنتی 500 سال اتے چڑھے گا تے پھر 500 سال تھلے اترے گا 500 سال مسافت اتے چڑھن دی تاں پھل ترٹے گا تو جڑے آپ دے مرید بیٹھے سن انہاں کیا حضور ہے تے جنتی نو سزا ہوئی کہ انعام ہویا بھئی 500 سال اتے چڑھو دیکھ پھل توڑنا ہے تو مالٹا تو پھر 500 سال تھلے آ اے تے سزا ہوئی سائیں صاحب فرمایا جلے اے مطلب نہیں حدیثاں گھر بیٹھ کے سمجھ نہیں آندیاں انجی گمراہی پھیل دی دو زانو ہو کے کسے دے سامنے بہنا پیندا ہے اے بی سی گھر نہیں سمجھ آندی تو کال رسول اللہ گھر سمجھ آ سکنا حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی مسجد بیٹھے ہو سن مسجد دے دروازے تے شاہتوت دا درخت سی فرمایا اے مطلب نہیں اس حدیث دا اے مطلب ہے مثلا سمجھو بھائی جنتی آئے بیٹھے درخت ہوئے جنتی آئے اشارہ کرے گا پھل ٹوٹ کے دی گودے چاہ جائے گا تے جدو سائیں صاحب نے انج کیتا تے وہ شاہتوت دا درخت سائیں صاحب وال چل پیا تے آپ نے فرمایا اے میں تے مسئلہ سمجھا رہا ہوں اتھے ٹھہرا رہو میں آکھا صدیاں بعد سائیں توکل شاہ امبالوی خون رسول بھی نہ ہوئے شارہ انج کرے تے درخت چل پوے جو حسین نہر فرات نو انج کہندے اتنی بات واخر دعوانا علی یا علی تو کرتا جا گر تجھے مشکلوں نے گھیرا ہے ہاں جینا مرنا اس کو قدسی سلام کرتے ہیں سیدہ جو غلام تیرا ہے ہاں جینا مرنا کیوں نہ مولا حسن کی بات کروں دل میں میرے انہی کا ڈیرا ہے ہاں جینا مرنا عجیب اور المدد یا حسین ابن علی المدد یا حسین ابن علی ہر مصیبت میں ورد میرا ہے ہاں جینا مرنا اور غوث اعظم کی ہے یہ مجھ پہ عطا غوث اعظم کی ہے یہ مجھ پہ عطا میرا ہی دستگیر میرا ہے ہاں میرا ہی دستگیر میرا ہے ہاں جینا مرنا
اور کتنا، میں اپنے باپ کی بات کر رہا ہوں، کتنا خوش بخت ہے چراہی ایوب جس کا جنت بقی میں ڈیرا